بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی تو میں ہوں، اور ان کے ایک ساتھی وزیر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی تو فوج ہے۔ تو دونوں کی رائے میں کافی فرق نظر آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فرق تو ہمیشہ سے تھا عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کی رائے میں، لیکن آج دونوں ایک ہی حکومت کا حصہ ہیں۔ تو آج ہم نے کچھ اہم معاملات پہ بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، پہلے وزیر اعظم نے یہ استعفیٰ قبول نہیں کیا، تو اب استعفیٰ کیوں قبول کر لیا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے جلسے جو ہیں ان سے کرونا پھیل سکتا ہے۔ تو ان سب معاملات پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب سے اور اپوزیشن کے رہنما جناب ایاز صادق صاحب سے، جو کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے۔ لیکن آج گفتگو کے آغاز میں ہم 12 اکتوبر کا ذکر بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کی تاریخ کی آخری فوجی بغاوت ہوئی تھی۔ پہلی فوجی بغاوت بھی اکتوبر 1958 میں ہوئی تھی، 7 اکتوبر 1958 کو، اور آخری فوجی بغاوت بھی اکتوبر 1999 میں ہوئی۔ تو جو اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ بغاوت نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہیں۔ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، لیکن وہ آج بھی بہت اہم ہے۔ تو 12 اکتوبر کو جب فوجی بغاوت ہوئی تھی تو جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ Government of Mr. Nawaz Sharif tried to politicize the army, destabilize it, and tried to create dissension within its ranks. I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. تو پرویز مشرف صاحب نے جب پاکستان میں فوجی بغاوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ پاکستان سے باہر تھیں۔ ان پر نواز شریف صاحب کی حکومت نے بہت سے مقدمے دائر کیے ہوئے تھے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیا کہا، ذرا سنیے۔ I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military on what they're going to do about democracy. بے نظیر بھٹو نے 12 اکتوبر 1999 کی جو فوجی بغاوت ہے اس کی مذمت نہیں کی تھی، بلکہ اس کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر یہی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تھے جو 2006 میں لندن میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے، اور آج ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہے۔ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس نے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو حکومت کے وزیر ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے ملتوی کر دیں ورنہ کرونا پھیل جائے گا۔ لیکن ابھی چند دن پہلے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے نئے عہدیداروں کی جو تقریب حلف وفاداری ہوئی، اس میں کیا ہوا، ایک رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان خود کو جمہوریت کا داعی قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی میں ہی جمہوریت نہ لا سکے۔ پی ٹی آئی آئین کے تحت تحریک انصاف شمالی پنجاب ریجن کی تنظیم سازی کے لیے انتخابات کی بجائے کارکنوں کی سلیکشن ہوئی۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں حلف برداری تقریب جلسہ گاہ کی شکل اختیار کر گئی۔ ہزاروں کے اس مجمع میں کورونا ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ سماجی فاصلہ نظر انداز، ہاتھ ملانے اور گلے لگانے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ ماسک کہیں کہیں دیکھنے کو ملے، بد انتظامی کی روایت بھی نہ ٹوٹی۔ 10,000 ڈاکٹر یاسمین نے ماسک بھجوائے تھے، وہ 10,000 ماسک ہم نے یہاں تقسیم کیے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی حکومتی وزراء اپوزیشن کو کورونا کے خطرات سے ڈراتے ہوئے جلسے جلوس مؤخر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کرونا پھیل سکتا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ 3 مہینے کے لیے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو معطل کر دیں۔ کورونا کی دوسری لہر کے خطرے کے پیش نظر حکومت کی جانب سے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت تو کی جاتی ہے، لیکن تبدیلی کے دعوے داروں کے اپنے قول و فعل کے تضاد نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا رسک پیدا کر دیا ہے۔ کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی۔ تو یہ راولپنڈی کے لیاقت باغ کا جلسہ جو ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کرونا صرف اپوزیشن کے جلسوں سے پھیلتا ہے یا حکومت کے جلسوں سے بھی پھیلتا ہے؟
یا دونوں کے جلسوں سے پھیلتا ہے یا دونوں کے جلسوں سے نہیں پھیلتا؟ تو آج ہم اسد عمر صاحب سے بھی بات کریں گے، ایاز صادق صاحب سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب سے. اسد عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے کچھ ساتھی وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے جلسے جو ہیں ان کو ملتوی کر دیں کیونکہ ملک میں کرونا کی دوسری لہر آ گئی ہے. تو کیا واقعی یہ جو اپوزیشن کو مشورے دیے جا رہے ہیں یہ حقیقی مشورے ہیں یا سیاسی مشورے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے پرسوں پی ٹی آئی نے لیاقت باغ میں کتنی بڑی تقریب حلف وفاداری کی ہے، بہت بڑا جلسہ تھا، تو اس میں تو کرونا نہیں پھیلا. تو کیا اپوزیشن کے جلسوں میں ہی صرف کرونا پھیلے گا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پھیلا یا نہیں پھیلا؟ وہ تو ابھی وقت آگے گزرے گا تو پتہ چلے گا. دیکھیں ہم نے یہ این سی او سی کے اندر ہمیں نہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بہت بولنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں، ہمیں عمومی طور پہ میڈیا نے یہ کرونا کے بارے میں پیغام پھیلانے میں بے تحاشا مدد کی ہے، بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر میں ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کروں نا، جتنا آپ نے اس کے اوپر کام کیا اور جتنی کنسسٹنسی سے آپ نے یہ پیغام عوام تک پہنچایا، ایک بہت بڑی پبلک سروس کریں. اچھا جی، اب آئے اس کے اوپر کرونا کے اوپر. آج سے کوئی 10-12 دن پہلے یہ پہلی دفعہ ایشو میں نے ریز کیا تھا. اس وقت کوئی یہ اپوزیشن کے کوئی جلسے کی تاریخ واریخ کچھ نہیں ہوئی تھی. اور وہاں پر ہماری بات چیت جو ہو رہی ہے حامد، وہ یہ ہو رہی ہے، 2-3 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگست کے وسط کے اندر جو بالکل کرونا سب سے کم سطح میں پاکستان میں چلا گیا تھا، وہاں سے ہمیں ہلکا ہلکا دوبارہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور عوام نے بھی دیکھا ہے، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. جو ہفتہ ہمارا بھی ختم ہوا ہے سیٹرڈے کو، ہم سنڈے سے سیٹرڈے تک کا جو ہے وہ ہفتہ جو ہے اس کی جو اعداد و شمار جمع کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اس میں 16% اضافہ ہوا ہے جو ہماری کم ترین سطح تھی وہاں سے. اس سے ذرا زیادہ جو اہم بات ہے، ظاہر ہے کہ سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بات کتنی ہو رہی ہیں. تو ستمبر کے مہینے میں آخری 27 دن کے اندر ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر ہماری 10 یا اس سے زیادہ اموات ہوئی ہوں پاکستان کے اندر کورونا کی وجہ سے. اکتوبر کے مہینے کے پہلے 11 دن میں 4 دن ایسے ہو چکے ہیں جہاں 10 یا اس سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھیں، یو کے ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، ہر جگہ سیکنڈ ویو، اور بڑی وہاں پہ تو شدید سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے. اچھا، وہ ممالک جو ہیں وہاں پہ سردی ہم سے ذرا پہلے شروع ہوتی ہے. تو ابھی یہ ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے پہلے بھی اس کے بارے میں قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ شاید سردیوں کے اندر اضافہ ہو. وہاں پر تو کم سے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے جو ارد گرد ہیں، ایران ہے، انڈیا، اس کی کہانی سب کو پتا ہے کہ کتنے برے حالات ہیں. کل 250 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں ایران کے اندر. تو ہمیں ایک خدشہ ہے اور ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کرونا سے ساری جو پاکستان کی پالیسیاں بناتے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہمارا ہدف رہی ہیں جی: لوگوں کی صحت کا اور جان کا خیال کرنا اور لوگوں کے روزگار کو بچا کے رکھنا. تو منطقی بات ہے کہ کوئی بھی وہ ایکٹیویٹی جس سے نہ لوگوں کو روزگار کوئی مل رہا ہو اور صحت کا بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہو، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. آج یہ این سی سی کے اندر بھی ڈسکس ہوا. اب آ جاتی ہے سیاست. میں اگر صرف این سی سی کے چیئرمین، این سی او سی کے چیئرمین کے طور پر اگر سوچوں نا اور فیصلہ کروں، تو میں تو اس وقت سارے سیاسی جلسوں میں پابندی لگا دوں، بشمول جو لیاقت باغ کے اندر ہوا تھا. لیکن ایک سیاسی گورنمنٹ ہے، ایک جمہوری نظام ہے. ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ کوئی جی وہ ہو جی یہ تو دوسروں کے جلسے بند کرانے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے حتمی فیصلہ آج این سی سی نے نہیں کیا. لیکن درخواست ہماری، میری کم سے کم ایز این سی او سی کے چیئرمین ہوتے ہوئے تمام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو. اور ایسا کام ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی صحت کو بھی خطرہ ہو اور اس سے کوئی لوگوں کو روزگار بھی نہ ملتا ہو. یہ صورتحال. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اپیل کر رہے ہیں ان سے، تو اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کوئی ان کو آپ مشورہ دیں گے کہ آپ کی اپیل نہ ماننے کے باوجود اگر انہوں نے جلسے کرنے ہیں تو اس میں احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ سر، کل جو ہم نے پہلے بھی احتیاطی آج 2 آپشن رکھے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی دنیا کے اندر تو یہ جو میں نے یورپین ممالک کا نام دیا، اس میں جو باہر جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں کہیں کسی ملک کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو الاؤڈ ہے وہ کوئی 10 ہے، کہیں 30 ہے، کہیں 50 ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تمام یورپین فٹ بال میچز جو ہیں وہ بغیر کراؤڈ کے ہو رہے ہیں. یو ایس اوپن ٹینس ہوئی بغیر کراؤڈ کے ہوئی. تو ہم نے دوسری تجویز یہ رکھی تھی کہ بڑی ایک محدود اٹینڈنس ہو. تو کل این سی او سی میں، آج جو این سی سی میں ڈسکشن ہوا ہے، کل دوبارہ سے ایجنڈا پہ ہے،
اور کوئی صوبوں کے ساتھ مل کے کوئی کوشش کریں گے. ظاہر ہے دو چیزیں جو سب سے اہم اس کے اندر ہوں گی, فاصلہ کتنا ہوگا لوگوں کے درمیان. آپ کھڑے ہو کے لوگوں کو اگر کریں گے تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, تو کوئی کرسیاں لگا دیں, کرسیاں فاصلے سے لگائیں, اس سے کچھ احتیاط ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ مجموعی تعداد پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, اچھا جی کتنے لوگ ہم یہاں پہ کسی بھی جلسے کے اندر لانا چاہتے ہیں, اس تعداد کے اوپر کچھ ایگریمنٹ ہو جائے. اور تیسرا جو ہے ظاہر ہے ماسک پہننا جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے. اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات چیت ہوگی. اچھا اسد عمر صاحب, آپ وزیر منصوبہ بندی بھی ہیں, تو اپوزیشن کے جو جلسے ہیں اس میں اپوزیشن کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ تو یقیناً اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جلسے جلوس کرنے میں کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, لیکن لوگ مہنگائی سے بڑے تنگ ہیں. اب آپ کی حکومت کہہ رہی ہے ہم ٹائیگر فورس کے ذریعے مہنگائی پہ قابو پائیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹائیگر فورس مہنگائی پہ قابو پا سکتی ہے یا ریاستی اداروں نے مہنگائی پہ قابو پانا ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ریاستی اداروں نے کرنا ہے یا حکومتوں نے کرنا ہے. وہ تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد بھی حاصل کی جائے گی, اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں سے رپورٹس آئیں, گراؤنڈ سے لوگ چیک ہو, وہ اس سینس میں بات کریں. لیکن پرائم منسٹر نے آج بھی میٹنگ کی ہے, ابھی ہماری ان کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی تھی, وہ کل بھی میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور کل تو کوئی فیصلے بھی وہ اناؤنس بھی کریں گے. تو بالکل حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت ہی ذمہ داری کو پورا کرے گی.